کل ایک خبر آئی اور وہ یہ تھی کہ قرضے لیے ہم نے اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے اپنے ہیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بردر ملکوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ بردر ملک ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس کی ریزن ہے کہ آپ جب ایک کئی کشتیوں کے سوار ہو جائیں تو پھر کسی بھی کشتی کے آپ سوار نہیں رہتے آپ، یا تو اور پھر یہ کہ اگر آپ اپنے دوست ممالک ایک آدھ کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اور بقول جناب احمد شریف صاحب کے کہ ہر وقت سب کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، بالکل درست بات ہے، ہر وقت کسی کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اور اب چونکہ ہر کسی کے ساتھ معاملات طے کیے گئے تھے اور سعودی عرب کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یو اے ای کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کو کہا گیا کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، چائنا سے کہا گیا کہ نہیں جناب ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اصل میں آپ کے ہیں، اور اسی طریقے سے سب کو کوئی نہ کوئی لارا لگایا گیا اور لوریاں سناتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے جو یہ سب ممالک جو ہیں یہ اتنے بیوقوف تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھ نہ سکے۔ اب معاملہ ذرا تھوڑے سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں اور انکشافات بھی ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب اور ان کے اپنے ہیں، اور ان پہ یہ نہیں کہا جا سکتا، وہ بہت ہی عمران خان صاحب کے بدترین مخالفوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کھول دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو پلانٹ کیا گیا تھا، اور باجوہ کو پلانٹ کیا تھا امریکی ادارے نے، اور امریکی ادارے کی طرف سے ان کو پلانٹ کیا گیا اور انہوں نے پھر اپنا کھیل کھیلا۔ یہ بات جو ہے پلانٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا یہ تو اپنی جگہ پہ بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا سورس ہے، اور لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ضرور ایسی تھیں، اور جو ایجنڈا وہ لے کر آئے تھے وہ ایجنڈا اس کے پیچھے وہ پڑے رہے، اور ان کا ایجنڈا تھا بورڈ آف نیتن میں، اور بلکہ بورڈ آف نیتن کیا، وہ تو ڈائریکٹ ہی نیتن کے پاس جانا چاہتے تھے اور نیتن کو اسلام آباد بلانا چاہتے تھے، ان کا یہ ایجنڈا تھا اور انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جناب باجوہ نے کوئی پرانا انتقام لیا ہے اپنے ادارے سے اور اپنے ادارے کی عزت و وقار سے، انہوں نے ادارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ جس ادارے نے ان کو پالا پوسا، جوان کیا، بڑھایا اور پھر 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار تک لے کے گیا، اس ادارے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے وہ گئے ہیں، اور اس حد تک اینٹ سے اینٹ بجائی ہے کہ اب اس کو ٹھیک کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے۔ اور اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ پلانٹڈ تھے اور ان کو لایا گیا تھا تو ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ جو ان کا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ بورڈ آف نیتن جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے، اپروو کرنا ہے، اور ہم نے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانے ہیں، اور اس کے بعد اس کو قبول کرنا ہے اور تسلیم کرنا ہے۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب یہ تو پھر سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ بالکل ہو گیا، فٹ ہو گیا، کیونکہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد اگر باجوہ صاحب چلے گئے تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی پالیسیوں میں جو ان کی پالیسیاں تھیں اس میں کٹ لگنا چاہیے تھا، اس پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بعد میں آنے والے بادشاہ سلامت جو ہیں انہوں نے بھی، عاصم صاحب نے بھی یہ کام کیا کہ وہ بھی اسی کو لے کر آگے بڑھے، بلکہ برق رفتاری سے آگے بڑھے، اور اس بات کی یعنی کہ جو کام 6 سالوں میں باجوہ صاحب نہیں کر سکے وہ کام بادشاہ سلامت نے صرف اور صرف 2.5 سال میں کر دکھایا۔ باتیں عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ عمران خان کے ساتھ بہت ہی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور بار بار ان کی فیملی جو ہے وہ متنبع بھی کر رہی ہے اور اپیل بھی کر رہی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے صحت کا وہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف، کیونکہ سرکار سے جڑے ہوئے اور جو دانشور ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب 2040 تک جو ہے عمران خان جیل میں رہیں گے۔ اب 2040 تک کا مطلب ہے کہ یہ 26 سے 14 سال جیل میں رکھا جائے گا ان کو۔ تو یہ ان کا پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پلان بنایا ہوا ہے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کے پلان اپنے ہوتے ہیں اور یہ اصل حقیقت انہیں کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ظالم، فاسق، فاجر، یزید و شمر جو ہیں، ان کی عمریں جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے منصوبے بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ظلم و ستم کے ذریعے سے، قتل و غارت گری کے ذریعے سے وہ سارے معاملات کو کنٹرول کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو بولنے والے ہیں اور ان سے ان کی گواہی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان سے ان کی بینائی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ صورتحال بدستور خراب ہے، پیچیدہ ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا ہے، اور اس سلسلے میں بادشاہ سلامت جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ کسی کا حکم نہیں مان رہے، اس معاملے میں کسی بھی کا حکم نہیں مان رہے، اور کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دے رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے، عمران پروجیکٹ، یہ میرا ہے اور میں اس کو ڈسپوز آف کروں گا۔ تو وہ اس پہ بضد ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی 8 فروری 2024 کو الیکشن چوری کیا گیا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور اس کے لیے اب کال آئی ہوئی ہے 8 فروری کی۔ تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں، اور بھرپور طریقے سے جو ہے پہیا جانگی اور شٹر ڈاؤن کی مکمل طور پہ۔ یہ 8 فروری کا احتجاج جو ہے وہ بالکل منفرد ہے، آپ کو میں بار بار جو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل منفرد ہے، اور کمپنی بہت پریشان ہے، کمپنی اور ان کے ہرکارے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ 8 فروری کو وہ کوئی کھیل نہیں کھیل سکیں گے۔ جیسے 9 مئی کو کھیلا گیا تھا، تو جیسے 26 نومبر کو کھیلا گیا، جیسے مرید کے میں کھیلا گیا، جیسے آزاد کشمیر میں کھیلا گیا، تو 8 فروری کو وہ ایسا کوئی کھیل کھیل نہیں سکیں گے، کیونکہ نہ گولی چلے گی، نہ لاٹھی چارج ہوگا، اور نہ ہی آنسو گیس ہوگا، نہ ہی واٹر کینن ہوگا، نہ ہی گرفتاریاں ہوں گی، نہ مار دھاڑ ہوگی، نہ تصادم ہوگا، نہ پتھراؤ ہوگا، کیونکہ عوام نے پولیس کے سامنے آنا ہی نہیں، عوام نے گھروں میں بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر احتجاج کرنا ہے۔ اس کے لیے اب اس سلسلے میں آج سے یہ پلان آ گیا ہے کمپنی کا، اور کمپنی کا پلان یہ ہے، اس میں شامل ہے جناب زرداری اینڈ کمپنی بھی شامل ہے، شباد اینڈ کمپنی بھی شامل ہے، مریم اینڈ کمپنی بھی شامل ہے، اور پلان یہ ہے کہ اب اختلافات کو ہوا دی جائے اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے، ڈس انفارمیشن پھیلایا جائے، مس لیڈ کیا جائے لوگوں کو کہ اختلافات ہیں، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، لوگوں کے اندر اختلافات ہیں، تاجروں میں اختلافات ہیں، ٹرانسپورٹر میں اختلافات ہیں، اور فلاں نے مخالفت کر دی، فلاں نے انکار کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ آج بھی تقریباً 4 پلانٹڈ سٹوریز جو ہیں وہ آج پلانٹ کی گئی ہیں 8 فروری کے حوالے سے۔ تو اس لیے جتنی زیادہ پلانٹڈ سٹوریز آئیں گی، جتنی زیادہ پلانٹڈ خبریں آپ کے پاس آئیں گی، تو سمجھ لیجئے گا کہ کمپنی اور کمپنی کے جو شیئر ہولڈر ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ صرف اتنا کہیں گے کہ تیاری بھرپور رکھیں، کیونکہ اس سارے معاملے میں 8 فروری پہ نظر ہے، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب پہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں اس کی وجہ بھی اس میں واضح طور پر یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے 8 فروری کی کال جو ہے وہ واپس لے لی جائے، اور 8 فروری کی کال واپس لے لیں، شٹر ڈاؤن مت کریں اور ہڑتال مت کریں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ سنجیدہ ہے، اور ان کی آنکھ کا مسئلہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی آنکھ خراب کیوں ہوئی، اس کے پیچھے ہائی بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول کا بڑھنا ہے، اور اس کے پیچھے دل کے معاملات ہیں اور ہارٹ کے مسائل ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا اس سے پہلے کبھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کولیسٹرول ہائی نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، اور ہر وقت ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو، اپنی خوراک انہوں نے بہت صاف ستھری رکھی ہوئی تھی۔ اب کیا ایشوز آ رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جیل کے عملے کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے،
یہ چیزیں جب تک ایڈریس نہیں کی جائیں گی، اس پہ بھرپور طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جائے گی، اس کو انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں بنایا جائے گا، عالمی سطح پہ اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، تب تک یہ سیدھے ہاتھ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بڑے زور شور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آنکھ بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا، ایسا کیا کھلایا گیا، ایسا کیا کیا گیا کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، کولیسٹرول ہائی ہوا، دل کے مسائل ہو سکتے ہیں، ان کا کسی بھی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے کیوں نہیں چیک اپ کروایا جا رہا، ان کے بلڈ ٹیسٹ میڈیکل رپورٹس کیوں نہیں شیئر کی جا رہی، ان کا بلڈ سیمپل شوکت خانم کو، شفا کو کیوں نہیں دیا جا رہا، اور جو پینل محمود خان اچکزئی لیڈر آف اپوزیشن نے تجویز کیا ہے، جو شوکت خانم کے ہاسپٹل کے ان کے ذاتی معالج کہہ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں فالو کیا جا رہا، کیوں، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کیا چھپایا جا رہا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے، اور یہ جب تک اس چیز کی کلیئرٹی کے ساتھ میڈیکل رپورٹس آ نہیں جاتی، ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین نہیں آ جاتی، میڈیکل بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو جاتے، ایگزامن نہیں ہو جاتا، تب تک عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کے بیٹوں کو، اور ان کے باقی عزیز و اقارب کو، پارٹی رہنماؤں کو جو ان کے ساتھ سنسیئر ہیں، ان کو واقعتاً تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ خطرناک سے خطرناک ہوتا جائے گا۔